جی مشاہد صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہیں؟ ابھی صوفی صاحب نے ذکر کیا تھا آر ایس ایس کا. میر صاحب یہ 2025 ہے, یہ 100 سالہ اینیورسری ہے اس سال. 1925 میں ایک فاشسٹ اور ایک ریسسٹ تنظیم ہندوستان کی سرزمین میں آئی, اس کا نام تھا آر ایس ایس, جو انسپائر ہوئی مسلینی کے فیشزم سے. ایکچوئل فیشزم, اینٹی اسلام, اینٹی سکھ, اینٹی کرسچن اور ہندوتوا کا جو سارا تھا ماڈل 100 سال پہلے. ہمیں چاہیے کہ لا فیئر ایک فیلڈ ہے جس میں قانونی کارروائی ہم کر سکتے ہیں. جو تنظیمیں بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہیں, جو فاشسٹ ہیں یا ریسسٹ ہیں, اس قسم کا ہم کورٹ میں لے کے جائیں. یہ جو آپ بات بھی کر رہے ہیں گریٹر انڈیا کی, یہ اس 21ویں صدی میں آپ ملکوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اپنی نظریاتی بنیاد پر, کیونکہ ہندوستان کی طرف سے جو نظریاتی جنگ ہے اس کا جواب نہیں ہماری طرف سے ہوتا. اب شکر ہے اب بات ہونی شروع ہوئی ہے کہ پاکستان کیوں بنا, ٹو نیشن تھیوری کیا تھی, قائد اعظم کی کیا سوچ تھی, اور شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا, ناشکری نہ کریں کہ ہم آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں پاکستان میں, جو ہندوستان میں حال ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. اور پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے آج کی سٹیٹمنٹ میں کہ انہوں نے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا ہے جو ہندوستان کے اندر ہیں. تو اسی لیے ہم پاکستان کے اندر پاکستان کی جو بانی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح, ان کی تعلیمات کی روشنی میں پاکستانیوں کے حقوق کے تحفظ کی بات, فنڈامنٹل رائٹس ایبسلیوٹلی اکراس دا بورڈ. اسی لیے اس میں ایسے قائد اعظم کے پاکستان میں مسنگ پرسنز, وائلیشن آف ہیومن رائٹس کوئی گنجائش نہیں ہے. قائد اعظم وہ گریٹ لیڈر ہیں, وہ عظیم رہنما ہیں جنہوں نے بھگت سنگھ, جس کو برطانوی سامراج کہتے تھے دہشت گرد ہے, اس کے انسانی حقوق کی بات پارلیمنٹ کے اندر کی, امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں, جب گاندھی خاموش تھا اس کے اوپر. اور میں یہ بھی اب ایڈ کر دوں, اگر آپ کلدیپ نائر صاحب اور اے جی نورانی صاحب کی کتابیں پڑھیں بالکل بھگت سنگھ پہ, تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ علامہ اقبال نے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایک اسپیشل کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے, جو بھگت سنگھ پر ایک اسپیشل کورٹ میں مقدمہ چلایا جا رہا تھا, علامہ اقبال نے بھی اس کی مخالفت کی تھی. ہاں, تو یہ ہمارے ڈی این اے میں ہے. ہیومن رائٹس, جمہوریت, پاکستان خود جمہوریت کی پیداوار ہے. قائد اعظم واز ناٹ اے جنرل اور اے بیوروکریٹ اور جاگیردار اور فیوڈل اور فیکٹری اونر, وہ ایک وکیل تھے, وہ سیاستدان تھے, اور عوامی تائید کے ساتھ جمہوری طریقے سے بیلٹ باکس کے ذریعے وہ انہوں نے پاکستان اچیو کیا. اچھا, یہ جو انڈین میڈیا کا رول ہے اس پر ہم آخر میں بات کرتے ہیں, کیونکہ بہت سا جو جھوٹ ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے. انڈین میڈیا نے ایک میاں بیوی تھے نوجوان, انڈین میڈیا نے ان کی کچھ تصاویر جو ہیں وہ کہیں سے لے کے اعلان کر دیا جی دونوں جو ہیں یہ مارے گئے ہیں جی پہلگام کے حملے میں. وہ جوڑا جو ہے وہ زندہ سلامت سامنے آ گیا, انہوں نے کہا بھی ہم تو زندہ ہیں. اور کچھ جو ٹورسٹ ہیں جن کا تعلق گجرات سے اور تامل ناڈو سے ہے, انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کیا بتایا, ذرا میں ایک کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ہم گجرات سے ہیں, ڈر کے مارا رو رہے تھے. ہمارے ٹورسٹ کے لوگ وہاں گئے تھے پہلگام, وہ اس لیے ہم رو رہے ہیں, ہم بچ گئے. کشمیری لوگ بولتے ہیں ہمارے گھر پہ آؤ, پیسہ چاہیے تو ہم دیں گے, کھانا, ہم کو یہاں کھانا بنا بھی دیا, اور وہ بولے آپ کو پیسہ چاہیے ہم آپ کو مفت میں گجرات پہنچائیں گے, ایک پیسہ بھی نہیں لگے گا, گاڑی بھی ہم کر دیں گے. ایسا کشمیری لوگ ایسا بولے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم بلیک ڈے منائیں گے. مشاہد صاحب یہ دیکھیں جو کشمیری عوام کی عظمت اور ان کی جو ہاسپٹیلٹی ہے, میزبانی دیکھیں, اور کتنا دل بڑا ہے. انہوں نے یہ نہیں تعصب کیا کہ یہ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں یا کرسچن ہیں, انہوں نے کہا آپ ہمارے مظلوم لوگ ہیں, آپ سے زیادتی ہوئی ہے. لیکن جو مقبوضہ جموں کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان کو اس وقت خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں ہندوستان پہلگام حملے کی آڑ میں وہاں پہ کوئی قتل عام نہ شروع کر دے. بالکل, یہ تو ہندوستان نے وہ کیا ہے. مودی وہی ہے, ہی از دا فادر آف دا جینوسائیڈ. گجرات کا جو ہوا تھا, تو اگر وہ گجرات کی کہانی کو وہاں دہراتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر تو یہ میرے خیال میں پھر حالات دین آل بیٹس آر آف. پھر تو ایک بہت بڑی صورتحال ہو جائے گی اندرونی خانہ جنگی کی ہندوستان کے اندر. یہ نہ بولیں کہ ہندوستان کے اندر مقبوضہ کشمیر کے علاوہ 17 جدوجہد آزادی چل رہی ہیں. خالستان موومنٹ علیحدہ ہے. اور پروفیسر یونس نے بیجنگ میں کیا کہا, وہ 7 سسٹرز کے بارے میں, چکن نیک, منی پور, تریپورا, میزورام, ناگالینڈ, وہ تو چھوٹا سا کوریڈور ہے, وہ ایسے کٹ سکتا ہے انڈیا کے. اور جو ریڈ کوریڈور ہے, ہمارے جو دوست ہیں نکسلائٹ موومنٹ والے ماوسٹ, وہ انڈیا کی 600 ڈسٹرکٹس ہیں, 200 ڈسٹرکٹ میں وہ ریڈ کوریڈور ہے. تو گوریلا جنگ چل رہی ہے.
اور انڈیا 30 ریاست میں سے 20 میں سے وہ ایکٹیو ہیں, وہ کسی باہری سپورٹ کی وجہ سے نہیں. ہندوستان خود بڑی فریجائل اسٹیٹ ہے, یاد رکھیں. اور تھرڈ لارجسٹ انلیگل مائیگرنٹس امریکہ میں میکسیکو ایل سلوادور کے بعد ہندوستان کے ہیں. 7.5 لاکھ نوجوان گجرات سے, یو پی سے, بہار سے, پنجاب سے, ہریانہ سے, جس کو ٹرمپ نے ہتھ کھڑی لگا کے بھیجا تھا امرتسر جہاز میں. بہت بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب, احمد بلال صوفی صاحب. اور یہ جو آخر میں ہم نے بات کیا کہ اگر ہندوستان کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر کے جو مظلوم مسلمان ہیں, اگر ان کے خلاف کوئی ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے, اور جو کچھ مودی کی سرکار نے گجرات میں کیا تھا اگر وہی کچھ مقبوضہ جموں کشمیر میں کیا گیا, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ پاکستان خاموش تماشائی بن کے دیکھتا رہے گا. پاکستان کی طرف سے ایک ایسا رسپانس آئے گا جو کہ آج آپ نے نیشنل سیکورٹی کونسل کا جو اعلامیہ ہے اس میں سے بھی دیکھ لیا ہے, اور آئندہ بھی ایسا ہی رسپانس جو ہے اس کی توقع رکھے گا.